بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ وہ بھارتی وزیر اعظم جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بننے میں مدد کی، کتنا عجیب لگتا ہے نا ایسی بات سن کر۔ آئیے آج ہم کچھ ایسے کرداروں پر بات کرتے ہیں جنہوں نے پیسے کی لالچ میں حب الوطنی سے سرشار یا پھر اپنی زیادہ بولنے کی احمقانہ عادت سے مجبور ہو کر پاکستان کو ایٹمی قوت بننے میں مدد کی۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا دوست حافظ آیان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو 56 یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 70 کی دہائی کے شب روز پاکستان کی تاریخ کے سب سے پیچیدہ شب روز تھے۔ ایک طرف بھٹو صاحب پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے مسلم ممالک سے ملاقاتیں کر رہے تھے، تو دوسری طرف ہماری ISI نے موساد کے ساتھ ایک خاص قربت اختیار کر کے انہیں 10 سال تک کے لیے ایک مفروضے میں باندھے رکھا، جبکہ پاکستان کے سائنٹسٹ، انجینئرز اور فوج کے تمام ادارے انتہائی برق رفتاری سے ایٹمی پروگرام پر کام کر رہے تھے۔ اور دلچسپی کا پہلو یہ ہے کہ جہاں ایک طرف امریکہ کا یورینیم ایٹمی پلانٹ 10 بڑے فٹ بال گراؤنڈ کے برابر تھا اور امریکہ کی کل بجلی کا 10% حصہ استعمال کر رہا تھا، وہیں پاکستان کا ایٹمی پروگرام کوہوٹا میں ایک نارمل سی جگہ گیرے تشکیل پا رہا تھا اور دنیا میں کسی کو کانوں کان خبر تک نہ تھی۔ امریکہ جہاں یورینیم کے لیے بڑی بڑی مشینری استعمال کر رہا تھا، وہیں پاکستانی سائنٹسٹ یورینیم سے U325 ایلیمنٹ الگ کرنے کے لیے وہی جگاڑ لگا رہے تھے جو دودھ سے مکھن الگ کرنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی دودھ کو جب ایک مخصوص سی رفتار پر گھمایا جاتا ہے تو اس میں سے مکھن باری ہونے کی وجہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ یورینیم بھی ایک ایسی ہی دھات ہے جس میں بے شمار ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں، لیکن U325 کو الگ کرنے کے لیے پاکستانی سائنٹسٹ ایسے سینٹریفیوج سلنڈر استعمال کر رہے تھے جو 70,000 سائیکل فری منٹ گھومتے تھے، اور یہ سلنڈر اتنے حساس تھے کہ اگر ان پر انگلی لگا دی جائے تو یہ دھماکے سے پھٹ جاتے یا پھر ناکارہ ہو جاتے۔ ناظرین، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں اگرچہ بھٹو سے لے کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان تک بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے، لیکن آج ہم اس ویڈیو میں ان کرداروں پر بات کریں گے جن کا کام اپنی نوعیت میں بہت دلچسپ تھا۔ خواتین و حضرات، اس سلسلے میں پہلا نام ہے پیٹر گریفن۔ دوستو، پیٹر گریفن پاکستان کی ایٹمی کہانی میں ایک خاص کردار ہے جس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے تمام ضروری آلات اور ٹیکنیکل مشینری خرید دی۔ دراصل ناظرین، پاکستان کا ایٹمی پروگرام کلی طور پر ایک خفیہ مشن تھا۔ اب امریکہ، فرانس، جرمنی اور اسرائیل ہی وہ واحد ملک تھے جن کے پاس ایک ایٹم بم بنانے کی مکمل مشینری اور دھاتیں موجود تھی۔ پاکستان براہ راست کبھی بھی ان سے ایسی کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا تھا۔ کسی ایشیائی شکل و صورت یا مسلم پرسن کو بھی اس مشن میں سپلائی کا کام دینا اور یورپ سے ایٹم بم کی مشینری نکلوانا پاکستان کو کسی بھی مشکل میں ڈال سکتا تھا۔ ایسے مشکل مرحلے میں پیٹر گریفن ہی وہ واحد شخص تھے جو اسرائیل تک سے کسی بھی قسم کی دھات یا مشینری خرید سکتے تھے۔ ویسے تو پیٹر ایک انٹرنیشنل ایکسپورٹر تھے اور کسی کمپنی میں اچھی جاب پر تھے، لیکن پاکستان سے جڑنے کے بعد انہوں نے اپنی ذاتی کمپنی بنائی اور نیوکلیئر پروگرام کے لیے تمام ضروری سامان پر ریسرچ کرنا شروع کی۔ انہوں نے کئی بلیک اینڈ وائٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کے سورس استعمال کیے اور کسی بھی قسم کے شک سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک حصہ امریکہ سے تو مشینری کا دوسرا حصہ جرمنی سے خریدا۔ ناظرین، 10 سال تک انہوں نے ایٹمی پروگرام کے لیے مشینری اور دھاتیں پاکستان کو خرید کر دی۔ یوں پاکستان عالمی مارکیٹ سے سامان تو لے رہا تھا، پورا خرید رہا تھا، لیکن کہیں بھی اس کا نام تک نہ تھا۔ پیٹر گریفن کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں تھا کہ پاکستان یہ سب کچھ ایٹم بم بنانے کے لیے خرید رہا ہے۔ مجھے تو صرف یہی بتایا گیا تھا کہ پاکستان جوہری توانائی کے لیے کچھ ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہا ہے، لیکن اصل بات کہ پاکستان ایک ایٹم بم بنانا چاہتا تھا اس بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا۔ ناظرین، پاکستان کی ایٹمی کہانی میں دوسرے دلچسپ کردار ہے ایسے بٹ، یعنی شفیق احمد بٹ۔ ناظرین، پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کا عمل
عمل ایک ایسے دور میں شروع ہوا تھا جب دنیا میں جوہری توانائی سے متعلقہ آلات اور دھاتوں کی خرید و فروخت پر پابندی لگ رہی تھی اور اس پابندی کا حجم دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ پاکستان نیوکلیئر پروگرام سے متعلقہ آلات عالمی بلیک اینڈ وائٹ مارکیٹ سے خرید تو رہا تھا، لیکن اسے کسی کی نظروں میں آئے بغیر پاکستان میں کوہوٹا لیب تک پہنچانا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایسے بٹ وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے پوری دنیا کا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا نقشہ بنایا اور نیوکلیئر آلات پاکستان پہنچانے کے روٹ تہیا کیے۔ یہ روٹ کچھ اس طرح کے تھے کہ اگر کسی ملک کی انٹیلیجنس پیچھا کرنا بھی چاہے تو اسے فقط سانپ کی لکیر ہی ملے۔ ایٹمی سامان کی ترسیل میں کئی ممالک کی انٹیلیجنس پارٹیوں نے چھاپا بھی مارا، لیکن ایسے بٹ کی دور اندیشی اور پیٹر گریفن کی خریداری کا ڈھنگ ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور یوں ایٹمی پروگرام سے متعلقہ تمام سامان پاکستان پہنچتا چلا گیا۔ ناظرین، کوہوٹا میں پاکستان ایک زبردست نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہا تھا۔ دنیا کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بینت تب پڑی جب جرمنی نے برازیل کے لیے ایک مکمل ایٹمی پلانٹ کا ساز و سامان تیار کر لیا اور اسی دوران امریکہ نے جوہری آلات کو بیچنے اور خریدنے پر پابندی لگا دی۔ اب جرمنی نے کروڑوں ڈالر لگا کر یہ جو ایٹمی پلانٹ تیار کیا تھا، انہیں یہ سارا پروجیکٹ مٹی میں ملتا نظر آیا۔ انہوں نے بلیک مارکیٹ میں اسے سیل آن کر دیا۔ اب پاکستان جو ایک ایک پرزے کے لیے دنیا میں خفیہ طور پر بھاگ رہا تھا، جرمنی کی نیوکلیئر مشینری پاکستان کے لیے جرمنی کا پورا پیکج اب ان کے سامنے سیل آن تھا۔ یوں پاکستان نے پیٹر گریفن کے ذریعے جرمنی سے بہت سستے داموں میں بہت سارے ضروری نیوکلیئر آلات خرید لیے، لیکن پاکستان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جرمنی نیوکلیئر آلات پر دنیا کی خفیہ ایجنسیاں کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے جو ہی جرمنی سے نیوکلیئر آلات کی خریداری کی تو یہ دنیا کی نظروں میں آ گیا، حالانکہ یہ ساری ڈیل انتہائی خفیہ تھی۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب بھارت اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پہلی بار ایک پیج پر آئی اور انہوں نے معلوم کرنا شروع کیا کہ پاکستان جرمنی سے خریدے گئے نیوکلیئر آلات کا کیا کرنے والا ہے، اور پھر بہت جلد انہیں معلوم ہو گیا کہ کوہوٹا میں پاکستان ایک نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہا ہے، اور پھر را اور موساد نے مشترکہ مشن کے تحت بہت پیچیدہ پلاننگ کے ساتھ اپنے جاسوس کوہوٹا ریسرچ لیب تک پہنچا دیے، جن کا کام کوہوٹا کا مکمل نقشہ، آلات کی تفصیل اور وہاں پر کام کرنے والے سائنسدانوں کا مکمل ڈیٹا اکٹھا کرنا تھا۔ ناظرین، کوہوٹا تک پہنچنا یہ را اور موساد کی انتہائی زبردست کامیابی تھی۔ اگر پاکستان کو بروقت اس کا پتہ نہ چلتا تو آج ہم مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت نہ ہوتے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں، مسز اندرا گاندھی کے بعد بھارت کے اگلے وزیر اعظم مرارجی دیسائی منتخب ہوئے۔ اب ان کی پالیسیز اندرا گاندھی سے یکسر مختلف اور مخالف سمت تھی۔ ان کے خیالات کے مطابق ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسی کاروائیاں نہیں کرنی چاہیے جن کا خمیازہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے۔ ناظرین، کوہوٹا میں موجود غدار پاکستانی اور بھارتی جاسوس اچھی خاصی انفارمیشن بھارت بھیج چکے تھے، اور اب ایک فائنل آپریشن کے ذریعے موساد اور را کو کوہوٹا کو تباہ کرنے پر غور کر رہے تھے۔ ناظرین، اس سلسلے میں بھارت اور اسرائیل کے وزیر اعظم حضرات کی جو رائے تھی، فائنل حتمی دستخط وہ ضروری تھے، اور را نے مرارجی دیسائی کو مکمل حالات سے آگاہ کیا کہ کس طرح انہوں نے کوہوٹا کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور اب وہاں پر ایک حتمی حملہ کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی اجازت چاہیے۔ اب مرارجی دیسائی نے پتہ نہیں فخر سے یا پھر ہمدردی سے یہ ساری صورتحال ایک جملے میں سمو کر ایک سرکاری کانفرنس میں ضیاء الحق کے سامنے رکھ دی۔ اب جملہ یہ تھا کہ آپ ہماری فکر چھوڑیے، آپ سے تو اپنا کوہوٹا نہیں سنبھالا جا رہا۔ ناظرین، کوہوٹا 70 کی دہائی میں ایک راز تھا۔ کوہوٹا پاکستان کا فیوچر تھا۔ کوہوٹا میں گزرتا ایک ایک لمحہ پاکستان کی قسمت کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو رہا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں بھارتی وزیر اعظم کا یہ جملہ کہ آپ سے تو کوہوٹا نہیں سنبھالا جا رہا بہت بڑا معنی رکھتا تھا۔ صدر ضیاء الحق واپس آئے اور ISI چیف کو بتایا کہ کوہوٹا سے انفارمیشن لیک آؤٹ ہو چکی ہے۔ کوہوٹا اب دنیا کے لیے راز نہیں رہا، معلوم کریں ہمارے اندر غدار کون کون ہے۔ ناظرین، ضیاء الحق کے اس آرڈر کے بعد صرف 24 گھنٹوں میں
ISI نے وہ سب آستین کے سانپ پکڑ لیے جو بھارت اور اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے، مگر افسوس وہ غدار اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ اب بھارت اور اسرائیل کو انفارمیشن کی نہیں بلکہ ایک فائنل آپریشن کے ذریعے کوہوٹا کو تباہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ناظرین، یہ 80 کی دہائی کا درمیانی حصہ تھا۔ انڈین گجرات کے جمان گڑھ ایئر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک اسکواڈ رن پاکستان کے کوہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا مسافر بردار جہاز گرانے کا ارادہ کیا تھا جو صبح سویرے بحر ہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلام آباد جانے والا تھا۔ ان کا پلان تھا وہ ایک کمبائٹ یا ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار آپریٹرز یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی ایک ہی بڑا مسافر بردار طیارہ ہے، پھر وہ کوہوٹا پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھا جموں کشمیر جا کر ری فیولنگ کریں گے اور نکل جائیں گے۔ ISI نے اپنی بھاگ دوڑ تیز کر دی اور بالآخر حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگا لیا گیا، یعنی حملہ صبح 4 بجے ہونا تھا اور جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع دے دی گئی۔ جنرل ضیاء نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے، اور فوراً ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنایا گیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے 3 دستے تشکیل دیے گئے۔ پہلے کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے۔ اس معاملے میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ 100% ہے۔ دوسرے دستے کو ممبئی ٹروبے میں موجود انڈیا کے بھابھا نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا، جبکہ تیسرے دستے کو نیجو ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کے ڈیمو نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا۔ لیکن اسرائیل پر حملے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ری فیولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا، یعنی واپسی نہیں تھی، اور یہ ایک فدائی مشن تھا۔ اس کے لیے 4 جوانوں کی ضرورت تھی۔ جب ایئر فورس کے جوانوں سے پوچھا گیا تو 10 تیار ہو گئے اور ان میں 4 کا انتخاب کرنے کے لیے کرہ ڈالنا پڑا۔ ہر جوان یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی عزم و ہمت، قوت فیصلہ اور جنگی حکمت عملی سے خوف زدہ انڈین جنرلز اس حملے کے حق میں نہ تھے اور اس کو خودکشی قرار دے رہے تھے۔ ان کو قائل کرنے میں اسرائیل کو اندرا گاندھی سے بہت محنت کرنی پڑی۔ جنرل ضیاء الحق اور پاکستانی ایئر فورس شدت سے حملے کے منتظر تھے۔ وہ اس کو عالمی اسلام کے 2 بڑے دشمنوں کو ان کی ایٹمی قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے۔ امریکن سیٹلائٹس نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا اور فوراً اسرائیل اور انڈیا کو آگاہ کیا، اور انہوں نے نہایت بزدلانہ انداز میں اپنے مشن سے واپسی اختیار کر لی اور اس کو چھپایا بھی نہ جا سکا۔ نتیجے میں پوری دنیا میں دونوں کی عزت کی دھجیاں اڑ گئی۔ تب پاکستان نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ نہ پاکستان عراق ہے اور نہ ہی پاکستانی فوج عراقی فوج ہے۔ آئندہ ایسی کسی بھی مہم جوئی کو اسرائیل کے لیے ایک بھیانک خواب میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید معلوماتی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہمارے پیارے وطن کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔